السلام علیکم ناظرین، میرا نام فاخرہ ہے، میری عمر 18 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد ہیں۔ ہم 2 بہنیں اور امی ابو۔ میرا باپ ستیلا ہے۔ میرا سگا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میری چھوٹی بہن کی عمر ابھی 7 سال ہے۔ میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ اس کے بعد آگے امی ابو نے پڑھانے کو منع کر دیا تھا کیونکہ ہمارا گھرانہ مذہبی سا تھا اور میرا باپ امام مسجد تھا۔ میرے باپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی اور میری ماں کی عمر 30 سال تھی۔ میرا باپ امام مسجد ہونے کے باوجود بھی بہت شیطان قسم کا آدمی تھا۔ وہ میری ماں کو اکثر تنگ کرتا رہتا اور میری ماں پر بہت شک کرتا تھا۔ میری ماں کی میرے باپ سے دوسری شادی تھی۔ میرا سگا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میری ماں نے سہارا ڈھونڈنے کی خاطر میرے ستیلے باپ سے شادی کر لی تھی۔ میرا ستیلا باپ مسجد میں باجماعت نماز پڑھاتا تھا اور نماز کے بعد گھر آ کر میری ماں سے غلط چھیڑ چھاڑ کرتا۔ میں اس بات کو برا نہیں سمجھتی تھی کیونکہ میری ماں میرے باپ کے نکاح میں تھی اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہو، کیونکہ میرا باپ میری ماں کے نکاح میں تھا اور میری ماں میرے باپ کی ہر خواہش کو پورا کرتی تھی۔ لیکن میرا باپ نہ جانے کیوں ہم دونوں بہنوں کے سامنے ہی میری ماں سے برا کام کرنے لگتا اور اس کے ساتھ ایسی چھیڑ چھاڑ کرتا کہ میں دیکھ کر شرمانے لگتی اور اکثر کمرے سے باہر نکل جاتی تھی۔ میں جب کمرے سے باہر نکل کے جاتی تو میرے باپ کو یہ بات بری لگتی اور مجھے ڈانٹتا اور کہتا، فاخرہ بیٹا، میں تمہاری ماں سے مذاق کرتا ہوں، تم بھی ہمارے بیچ بیٹھا کرو۔ لیکن مجھے اپنے باپ کی یہ بات بری لگتی تھی اور میں جوان ہو چکی تھی۔ میں ساری باتوں کو سمجھتی تھی، اس لیے مجھے یہ برا لگتا تو میں اٹھ کے باہر چلی جاتی تھی۔ میرا کمرہ بھی الگ ہی تھا اور میں الگ کمرے میں سوتی تھی۔ میرا باپ ہمیشہ یہ کوشش کرتا کہ میں انہی کے کمرے میں سوؤں اور اپنی ماں کے ساتھ سو جاؤں، لیکن میں اپنے باپ کی ہر کوشش کو ناکام کر دیتی تھی۔ ایک دن مجھے بخار ہو گیا تھا اور میری طبیعت کچھ خراب تھی تو میرا باپ میری ماں سے ضد کرنے لگا کہ تم فاخرہ کو اپنے کمرے میں سلا لو، اس کی طبیعت کچھ خراب ہے۔ میرے ابو اور امی کا بیڈ ایک ہی تھا اور بڑا سا بیڈ تھا۔ میری چھوٹی بہن امی ابو کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اس دن میں بھی امی ابو کے ساتھ ہی انہی کے کمرے میں سو گئی تھی۔ رات کو مجھے اس طرح محسوس ہونے لگا جیسے میرے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو اور میرے وجود کو چھیڑ رہا ہو۔ میں اٹھ کے بیٹھ کے جاتی تو وہ ہاتھ پیچھے ہٹ جاتے۔ مجھے اپنے باپ پر شک ہونے لگا تھا اور مجھے میرا باپ انتہائی غلیظ لگنے لگا تھا۔ میں اسے نفرت کرنے لگی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ 1-2 دفعہ میں رات کو اٹھ کر بیٹھ گئی اور امی کو کہنے لگی تھی کہ امی، میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں، میری طبیعت اب کچھ سنبھل گئی ہے۔ لیکن میرا لالچی اور فریبی باپ ہمیشہ کہتا تھا کہ فاخرہ بیٹا، تم یہاں پر سو جاؤ، تمہاری طبیعت خراب ہے اور دوسرے کمرے میں تم اکیلی ہوتی ہو۔ لیکن مجھے یہ بات کاٹنے لگی تھی کہ ایسا نہ ہو میں اپنی عزت لٹا بیٹھوں اور میرا باپ ہی میری عزت کو تار تار کر دے۔ میری ماں بھی سو جاتی تو میرا باپ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگتا۔ اس رات بڑی مشکل سے میں نے اپنی عزت بچا لی تھی اور ساری رات جاگتی رہی تھی۔ جب میرا باپ اپنا ہاتھ میرے شریر تک لے کر آتا تو میں اس کا ہاتھ اٹھا کر باہر پھینک دیتی اور اس کو پرے کر دیتی۔ اس طرح میں پوری رات جاگتی رہی تھی اور جا کر میں نے اپنی عزت بچا لی تھی۔ صبح ہوتی میں نے جب یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو میری ماں مجھے ڈانٹنے لگی تھی اور کہنے لگی تمہارا باپ 5 وقت کا نمازی ہے اور مسجد کا امام ہے۔ جب یہ بات ہمارے گھر سے باہر نکلی تو لوگ ہمیں زندہ دفن کر دیں گے اور تمہارے باپ کی مسجد سے بھی چھٹی ہو جائے گی۔ ویسا ہوگا کہ تمہارے باپ کو جیل ہو جائے گی۔ تم تو پہلے یتیم ہو اور تمہارا سگا باپ تو اس دنیا سے چلا گیا تھا اور میں نے زندگی کا سہارا لینے کے لیے تمہارے ستیلے باپ سے شادی کی تھی۔ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بولتی ہو۔ میں اپنی ماں کو سمجھاتی رہی کہ اماں، رات مجھے بخار تھا، ہمیں تمہارے کمرے میں تھی اور میرا ستیلا باپ بار بار میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے ہاتھ تک لگاتا رہا، لیکن میری ماں اس بات کو ماننے سے انکاری تھی۔ ایک دن میری ماں کو میرے نانا اور نانی کے پاس جانا تھا تو میری ماں مجھے اپنے ستیلے باپ کے پاس ہی چھوڑ گئی تھی، کیونکہ میری ماں کو میرے باپ پر بہت ہی دماغ تھا اور وہ میری نادانیاں سمجھتی تھی کہ میں نادانی میں ایسی بات کر جاتی ہوں۔ میرا باپ 5 وقت کا نمازی ہے اور امام مسجد ہے تو ایسا نہیں کر سکتا۔
لیکن جب میری ماں مجھے اپنے سوتیلے باپ کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی تو اس سے رات میرے نانا اور نانی کے پاس ہی رکنا تھا۔ میں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ اکیلی گھر میں رہ گئی تھی۔ میرا باپ شام کو عشاء کی نماز پڑھا کے آیا تو میں نے ان کے لیے کھانا بنایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میرا سوتیلا باپ کہنے لگا، فاخرہ بیٹا آج کی رات میرے کمرے میں ہی سو جانا، کیونکہ تمہاری ماں یہاں نہیں ہے اور تم اکیلی ڈر جاؤ گی۔ لیکن میں ضد کرنے لگی تھی اور بار بار کہنے لگی تھی، نہیں ابا جان، میں اپنے کمرے میں سو جاؤں گی۔ لیکن میرے باپ نے ضد کی اور مجھے تھپڑ مار دیا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج کی رات میں اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گی اور میرا ستیلا باپ امام مسجد اور 5 وقت کا نمازی میری ہی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دے گا۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ رات کو میں جب اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو دروازہ کھلا تھا اور تھوڑی روشنی اندر آئی تھی۔ میں جاگ رہی تھی اور اس بات سے ڈر رہی تھی کہ میرا ستیلا باپ اندر نہ جائے۔ میرا ستیلا باپ آتے ہی میری عزت کے ساتھ کھیلنے لگا تھا اور اس نے میرا منہ ہاتھ سے دبا لیا تھا۔ میں چیخنے لگی تھی لیکن میرا باپ میرے ساتھ زیادتی کرنے لگا تھا۔ میرے ستیلے باپ نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا اور میں اپنی عزت کھو چکی تھی۔ میرا ستیلا باپ اپنی ہوس پوری کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور مجھے دھمکی دے کر گیا تھا کہ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو میں تم تینوں ماں بیٹی کو جان سے مار دوں گا۔ میں بھی اس بات سے خاموش ہو گئی، اپنی قسمت پر رونے لگی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔